السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم سامعین، یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو بھی اگر آپ ہمارے چینل میں شریک ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چینل میں ہر ایک کی وجہ تسمیہ بتائی جا رہی ہے، لہذا آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا آنے والا جتنی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات آپ بھی کومنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوال آئے وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب آپ کو دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دن مقرر کیے، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ سنیچر ہو، اتوار ہو، تو اس کا نام جو رکھا گیا تو اس طریقے سے نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اور اسلامی اعتبار سے جمعہ کا دن پہلا ہونا چاہیے، لیکن عربی میں جمعہ کا دن پہلا نہیں ہے بلکہ وہ اتوار کا دن ہے۔ اتوار کو یوم الاحد یعنی پہلا دن کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اور سنیچر کو یوم السبت اور اتوار کو یوم الاحد، اس کے بعد پھر سوموار کو یوم الاثنین، اس طرح سے جو ہے پھر منگل کو ثلوث، اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اتوار کے دن سے اسلامی دن کی شروعات کیوں ہوئی؟ اس کو پہلا دن کیوں مقرر کیا گیا؟ یا تو جمعہ ہونا چاہیے یا جمعرات، چونکہ جمعہ کی فضیلت آئی ہے تو جمعہ سے شروعات دن کا ہونا چاہیے، تو اتوار کے دن سے کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا پیدا کرنے کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کی پیدائش کی ابتدا شروع کی تو وہ اتوار کے دن ہوئی، لہذا اس کا نام یوم الاحد یعنی پہلا دن ہوا۔ بعد کے دنوں کے نام ترتیب وار پھر ہوئے، یعنی سوموار کو یوم الاثنین، اس کے بعد جو ہے دوسرا دن، اور منگل کو یوم الثلاثاء یعنی تیسرا دن کہا گیا، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جمع سے بنا، بمعنی جمع ہونا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جمع ہونا ایک جگہ۔ تو اس دن دنیا کی پیدائش مکمل ہوئی، تمام چیزیں اس دن جو ہے جو پیدائش ہوئی تھی، جو پیدا کی گئی، وہ پیدائش کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ بنانے کی جو ترکیب وہ مکمل ہو گئی اور تمام چیزیں وجود میں جمع ہو گئی۔ یا اس لیے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں کہ اسی دن آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجزائے عنصریہ جمع ہوئے۔ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اجزاء تھے، جو عنصریہ تھی، وہ تمام کے تمام اسی جمعہ کو کیا ہوا؟ جمع کی گئی۔ نیز امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھتی ہیں۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم جمعہ کے دن جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یا پھر قیامت اس دن قائم ہوگی، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں، جس میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہوگا اور تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اس لیے جو ہے اس کا نام جمعہ رکھا گیا، لہذا اسے جمعہ کہا گیا ہے۔ اور ہفتہ
یعنی سنیچر کو یوم السبت اس لیے کہتے ہیں کہ سبت کے معنی ہیں خالی، چونکہ یہ دن خلق سے خالی رہا۔ جمعہ کو تمام چیزوں کی پیدائش اور جو وجود میں جو چیز آئی وہ مکمل ہو گئی۔ جمعہ کو تخلیق مکمل ہو چکی تھی اور سنیچر کو کوئی چیز نہیں بچی اور نہیں ان کو جو ہے وجود میں آنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی، تو اس کو سبت یعنی خالی دن کہا گیا، لہذا اس کا نام یوم السبت یعنی خالی دن رکھا گیا۔ اور ہفتہ میں جمعہ کے دن کام کی ایک دن چھٹی اس لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جب ہفتہ کو تعطیل جو ہے چھٹی، جو دن چھٹی مطلب یہ کام مطلب خالی ہے، اور سنیچر کے دن جب خالی ہے تو اس دن چھٹی ہونی چاہیے۔ جمعہ کے دن چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ اسلامی اعتبار سے جمعہ کے دن چھٹی ہے تو چاہیے کہ ہفتہ کو تعطیل ہوا کرے، کیونکہ رب نے یہ دن جو ہے خالی رکھا، یا پھر اتوار کو جو ہے چھٹی ہوا کرے، کیونکہ اتوار کا دن وہ ہے تخلیق کا پہلا دن ہے، تو اس دن چھٹی ہوا کرنا چاہیے، اسی دن چھٹی ہونی چاہیے اتوار کو، کیونکہ اس دن دنیا کی تخلیق شروع ہوئی تھی اور وہ خوشی کا دن ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اتوار کا دن عالم کی بنیاد رکھنے کا دن ہے، اور جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عالم کی تکمیل کا دن ہے، لہذا خوشی منانے چھٹی کرنے کے لائق یہی دن ہے۔ مکان کی بنیاد رکھنے کی خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ مکان مکمل ہونے کی، چونکہ دنیا کی تکمیل اور نسل انسانی کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی، لہذا وہی ہفتہ کا پہلا دن ہوا اور وہی عبادت کے لیے خالی رکھا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔